ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 تا 117 کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، بہت سارے دلائل کے ذریعے توحید باری تعالیٰ کو ثابت کر دیا گیا، لیکن پھر بھی قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا کہ ہماری مرضی کی نشانی معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کا مطالبہ صرف ایک شرارت ہے، اس لیے اللہ نے فرما دیا تھا کہ اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیں اور مردے آ کر ان سے کلام کریں، اور اللہ کا نبی اور اس کی کتاب جن باتوں کی خبر دے رہے ہیں وہ سب ان کی نظروں کے سامنے لے آئیں، ان کا مشاہدہ کروا دیں، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ جس طرح قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ ایک دوسرے کے ذہن میں ملمع شدہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، یعنی لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے کے لیے ہر دور میں ملمع سازی کرنے والے، سنہری باتیں بنا کر پیش کرنے والے موجود رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے، یعنی اگر اللہ زبردستی روک دینا چاہتے تو کسی کی کوئی طاقت نہ تھی کہ وہ دھوکے میں مبتلا کر دیتا، لیکن چونکہ آزمائش مقصود ہے تو اللہ نے نیکی اور بدی کی نشاندہی کر کے ان کو اختیار کرنے کی آزادی دے رکھی ہے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کی طرف بھی التفات نہ کیجئے۔ یہ اپنا ہی انجام برا کر رہے ہیں، آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ اس ملمع شدہ باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، یعنی اختیار کر لیں۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ کرتے چلے جائیں برے کام جو وہ کر رہے ہیں۔ چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو اللہ ان کو فوراً روکتے نہیں ہیں، بلکہ جو جس راستے کو اختیار کرتا ہے کرتا چلا جائے۔ کفار قریش یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین کوئی ثالث مقرر کیا جائے، تو آگے فرمایا جا رہا ہے اَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ نے تمہاری طرف ایک کامل کتاب مفصل نازل کر دی ہے جو فیصلہ کر رہی ہے۔ یعنی قرآن حکیم ہی ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بہت بڑی دلیل ہے، اور وہی منصف بن کر واضح کر رہا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ قرآن تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا، تو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو آپ ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے، یعنی قرآن کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں مبتلا نہ ہونا، مکمل اور کامل یقین رکھیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو اس کی ہر خبر سچی ہے اور ہر حکم عدل پر مبنی ہے۔ اس لیے آگے فرما رہے ہیں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی باتیں کامل ہیں سچائی اور عدل کے لحاظ سے۔ یعنی ایک بات تو یہ کہ قرآن کی باتیں سچائی اور عدل پر مشتمل ہیں، اور پھر سچائی اور عدل میں بھی کامل درجے پر ہیں۔
قرآن پاک نے جتنے نظریات، واقعات و حالات، خبریں اور وعدے اور وعیدیں بیان کی ہیں وہ سب سچ ہیں، اور عدل سے مراد ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو احکام و قوانین فراہم کیے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے، اس میں کسی پر ظلم اور حق تلفی نہیں ہے، اور احکام و قوانین اعتدال پر مبنی بھی ہیں کہ نہ بالکل ہی انسانی خواہشات کے مطابق ہیں اور نہ ہی ایسے کہ انسانی جذبات و فطرت اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو ان صفات میں قرآن کامل و مکمل ہے، اور ہر دور کے لیے قرآن کی یہی صفات ہیں۔ گویا اس زاویے سے غور و فکر کرنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ورنہ کوئی اور ماضی اور مستقبل کے حالات کی سچی خبریں نہیں دے سکتا، اور نہ ہی قیامت تک کے ہر دور کے لیے مکمل قانون سازی کر کے احکام و قوانین فراہم کر سکتا ہے جو عدل و انصاف اور اعتدال پر مبنی ہو ہر دور کے لیے۔ آگے فرمایا لا مبدل لکلماتی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس قرآن کا محافظ اللہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا، تبدیلیاں نہیں کر سکے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی ہم کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ اور اس جملے میں دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک ان احکام و قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس جملے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، ہر ایک کو اسی کے اقوال و اعمال کے مطابق بدلے عطا فرمائے گا۔ ان تمام دلائل کے باوجود اگر معاشرے پر نظر دوڑائی جائے تو اکثریت ان لوگوں کی نظر آئے گی جو اللہ کے باغی بن کر زندگی گزار رہے ہوں گے۔ باغی لوگوں کے نظریات و مقاصد اللہ کی کتاب کے مخالف ہوتے ہیں، تو یہ باغی لوگ جو کثیر تعداد میں ہوتے ہیں اپنی ہی بات منوانے پر بضد ہوتے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اس بات سے منع کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اکثریت سے مرعوب ہو کر ان کے پیچھے نہیں چل پڑنا چاہیے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ یہاں اللہ کے راستے سے مراد وہی قرآن و سنت اور دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو دنیا کی اکثریت کب چاہتی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کی پیروی کی جائے؟ موجودہ جمہوری نظام میں اصابت رائے کی بجائے تعداد کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو بہرحال اکثریت کو کلی اختیار دے کر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف اکثریت کی بات ہرگز قابل تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، اسلامی نظام میں مباحات کے دائرے میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اگر اکثریت کہہ رہی ہے کہ مہمان نوازی کے لیے شراب ہونی چاہیے تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اکثریت کی بات تسلیم نہیں کی جائے گی۔ ہاں البتہ اگر مشروبات روح افزا ہیں، جام شیریں ہیں، کوک وغیرہ ہیں، ان میں سے جس طرف کثرت رائے ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، کیونکہ اکثریت کی بنیاد محض گمان اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے۔ اس لیے آگے فرما رہے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، نہیں چلتے وہ مگر گمان کے پیچھے، اور نہیں ہے وہ مگر بس اندازے ہی لگاتے ہیں، یعنی محض گمان اور تخمینے لگاتے ہیں، اللہ کی طرف سے کسی صحیح دلیل کی روشنی میں کام نہیں کرتے۔ یہ اندازہ لگا لیا کہ سود ٹھیک ہے تو اسی کو ساری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں،
زنا کے بارے میں اندازہ لگا لیا کوئی حرج نہیں تو اسی کو معاشرے میں عام کر دیا، خنزیر کو حلال سمجھ لیا، علی ھذا القیاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایسی اکثریت کی ہرگز اتباع نہ کریں۔ آگے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ دونوں طرح کے لوگوں کو جانتا ہے، ان کے مطابق ہی بدلے عطا فرمائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔